اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، پچھلے دنوں علی الصبح ایک بہت ہی افسوسناک خبر سننے کو ملی، اور یہ خبر جتنی افسوسناک تھی اتنی ہی سبق آموز، عبرت آموز بھی ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے عبرت کا ایک پہلو ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہ خبر اپنے دوستوں کے ساتھ شریک کروں تاکہ کسی کو کوئی عبرت حاصل ہو جائے، کسی کا کچھ بھلا ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے دوستوں کہ ہمارے ضلع سوات کے ایک گاؤں سرسنے کا ایک بچہ جو کہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اور ساتھ ہی قرآن پاک بھی حفظ کر رہا تھا، تو ایک روز وہ مدرسے سے کھانستا ہوا گھر آیا، اور آتے ہی اس نے ماں سے کہا کہ اسے کھانسی ہو رہی ہے، اسے کوئی دوا دی جائے۔ تو جیسا کہ رواج ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر دوائیاں موسم کے حساب سے یا ضرورت کے حساب سے پڑی ہوتی ہیں، جس طرح کہ کھانسی کا شربت، ملٹی وٹامنس، بروفن وغیرہ، تو یہ چیزیں ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ تو ماں نے بھی اسے کہا کہ بیٹا جا کے الماری کھولو، وہاں پہ کھانسی کا شربت بوتل میں رکھا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا پی لو، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ معصوم بچہ الماری کے پاس گیا، بوتل کے لیبل سے اس کو پہچان تھی کہ یہ کھانسی کا شربت ہے۔ اس نے وہ بوتل اٹھایا، منہ کو لگایا اور تھوڑی سی دوائی لے لی، لیکن گھونٹ لیتی ہی اس کو احساس ہو گیا کہ بوتل میں کوئی اور شے ہے۔ اس نے فوراً وہ دوائی تھوک دی اور جا کر کلیہ کرنے لگا، لیکن شاید گھونٹ لیتے وقت یا پھر کلیہ کرتے وقت کچھ مقدار اس دوائی کی اس کے معدے میں چلی گئی، جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر اس بچے کو فوراً اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہاں اس کی جان نہیں بچائی جا سکی، اور وہ ننھا معصوم بچہ تو راہی باغ عدن ہو گیا، لیکن اس کے والدین کی امیدوں کی دنیا پل بھر میں اجڑ گئی، ویران ہو گئی۔ دوستوں، اس کہانی میں، اس بات میں، اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا ایک پہلو ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، اور اگر ہم تلاش کریں تو ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں ہمیں ایسے بہت ساری کہانیاں مل سکتی ہیں جہاں پہ لوگ کسی بوتل میں رکھی ہوئی کوئی شے کچھ سمجھ کر پی جاتے ہیں، اور بعد میں وہ شے کوئی اور چیز نکلتی ہے، اور اس سے ان لوگوں کی جان چلی جاتی ہے یا حالت غیر ہو جاتی ہے، اور ان کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ اس بوتل میں بھی فصلوں پہ اسپرے ہونے والی کیڑے مار دوائی تھی۔ یہ دوائی اس کے والد صاحب گھر لائے تھے فصلوں پہ اسپرے کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ بحیثیت والدین ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، اور جو لوگ ان دواؤں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے، ساتھ ہی ہماری انتظامیہ کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کیوں یہ سب ہو رہا ہے۔ اس چیز کی روک تھام کے لیے تو کسی لمبی چوڑی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مقامی انتظامیہ اس حوالے سے کوئی آرڈر پاس کر سکتا ہے، اور جو لوگ یہ دوائیاں بیچتے ہیں ان کو اس بات کا پابند بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اگر لوگوں کو اس قسم کی دوائیاں بیچتے ہیں، فصلوں پہ اسپرے ہونے والی کیڑے مار اور زہریلی دوائیاں، تو اس کے لیے کوئی مخصوص قسم کا کوئی بوتل استعمال کرے جس پر خطرے کا نشان بنا ہو، تنبیہی نشان بنا ہو، ساتھ ہی اس پر تنبیہی جملے بھی لکھے ہوں، وارننگ نوٹس ہو اس پر۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ رسمی طور پہ انگریزی میں لکھا ہوا ہو، وہ مقامی زبان میں ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اردو میں ہو، پشتو میں ہو، سندھی، بلوچی، پنجابی کسی زبان میں ہو، تاکہ عام لوگوں کو وہ سمجھ میں آ جائے۔ اس حوالے سے والدین پر بھی ایک بہت باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب بھی وہ گھروں میں ایسی کوئی دوائی لے کے آئیں تو بچوں کو بھی بتائیں، بڑوں کو بھی بتائیں، اور ان کو الماریوں میں نہ رکھیں، طاقوں میں نہ رکھیں، بلکہ دور کسی جگہ پہ، کھانے پینے کی اشیاء برتنوں سے دور کسی دوسری جگہ پہ رکھیں، ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پر بچے نہ پہنچ سکیں، لیکن پھر بھی ان کو بتائیں، ان کو وارن کریں، ان کو بتائیں کہ یہ چیز خطرناک ہے، یہ زہر ہے، اور اس مقصد کے لیے ہیں۔ جو دوائیاں بیچنے والے ہیں وہ اخلاقی طور پر بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ وہ بوتلیں خریدتے ہیں یا لوگ لا کر ان کو دیتے ہیں، گھر کی صفائی لوگ کرتے ہیں تو جو بوتل وغیرہ جمع ہوتے ہیں وہ لے جا کر ان کو دیتے ہیں۔ پھر یہ حضرات اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ اس پر جو پہلے سے دوائی کا لیبل لگا ہوا ہے اس لیبل کو اتاریں، اور پھر اپنی طرف سے کوئی لیبل، کوئی شے اس دوائی کے اوپر، اس بوتل کے اوپر لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں کیا ہے۔ تو کھانسی کی شربت میں، بروفن کی شربت میں، طاقت کی دواؤں کی بوتل میں
ان تمام بوتلوں میں یہ لوگوں کو دوائی دیتے ہیں، ڈھکن بند کرتے ہیں اور حوالے کر دیتے ہیں۔ لوگ بھی لا کر بے احتیاطی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ گھر میں رکھ دیتے ہیں، اور گاہے بگاہے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے کہ ان چیزوں کی روک تھام ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی شعور کی ضرورت ہے، احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا تھا، غالباً پچھلے دنوں نہیں، سال 1.5 سال قبل کی بات ہے یا 2 سال قبل کی بات، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ شاید یہ بھی ہمارے علاقے دیولیں یا کسی گاؤں کا واقعہ تھا، کہ وہاں پہ طبیلے یا باڑے کا کام کرنے والے ایک شخص کی مویشیاں ایک ندی سے پانی پینے کے بعد ہلاک ہو گئیں۔ 4 یا 5 مویشی جانور ایک ساتھ ہلاک ہو گئے، دودھ دینے والے جانور مویشی۔ اس کی بھی وجہ پھر یہی سامنے آئی کہ کسی نے آڑو کی فصل پہ اسپرے کیا تھا۔ آڑو اس لیے کہ اس وقت آڑو کی فصل پر ہی اسپرے کا سیزن چل رہا تھا۔ اسپرے کے بعد کسی نے وہ جو پمپ ہوتا ہے اسپرے ہونے والا، اسپرے کرنے والا، اس کو اسی ندی میں دھویا۔ وہ پانی بہتا بہتا وہاں تک پہنچا، آلودہ پانی۔ تو جانوروں کو تو، مویشیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے کہ وہ ایسی چیز، بدبودار چیز کو منہ نہیں لگاتے، لیکن شاید صاف پانی پیتے پیتے اچانک وہ آلودہ پانی ان تک پہنچا اور جو ان کے معدے میں چلا گیا، اور وہ مویشی وہیں پر ہلاک ہو گئے ان کے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک بہت بڑا نقصان تھا اس غریب کے لیے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے کوئی شعور نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک باغبان، ایک زمیندار کھیتوں میں یا باغ میں اسپرے کر رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہوا کے رخ کا اس حوالے سے کیا اہمیت ہے، اسے ہوا کی کس رخ پہ ہونا چاہیے، اس کو ماسک بھی استعمال کرنا چاہیے اور کس قسم کا ماسک استعمال کرنا چاہیے۔ اسپرے کرتے وقت اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جانا باغ میں یا کھیت میں کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر 2 بندے اسپرے کر رہے ہیں ایک ہی باغ میں، تو ان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ ان چیزوں کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے ان کی۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہماری انتظامیہ پہ، ساتھ ہی اس قسم کے کاروبار سے منسلک افراد پہ، کہ لوگوں کو دوائی بیچتے وقت یہ چیزیں بھی بتائیں، ساتھ ہی اسپرے ہونے کے بعد پمپ کو کس طریقے سے صاف کرنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے لوگ بے خیالی میں، لاپرواہی میں اسپرے کرنے کے بعد کسی بھی قریبی پانی میں، ندی میں، دریا میں جا کر پمپ کو ڈبو دیتے ہیں، کنگال لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں اور گھر چل پڑتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کتنا خطرناک کام کیا ہے اور اس کی کیا خطرات ہیں۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے انتظامیہ پہ اور اس کاروبار سے منسلک افراد پہ ایک بہت باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ احساس ذمہ داری سے کام لیں، لوگوں کو بتائیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ محکمہ زراعت اس حوالے سے ٹریننگ کرے، لوگوں کے لیے ٹریننگ سیشن رکھیں، باغبانوں کو، زمینداروں کو اس میں مدعو کریں، علاقے کی بنیاد پہ، ضلع کی بنیاد پہ، تحصیل کی بنیاد پہ یا یونین کونسل کی بنیاد پہ اس قسم کے ٹریننگز ہونی چاہیے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو، لوگوں کو پتہ چلے اس حوالے سے، تو بہت ساری قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ لیکن بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن کرے کون، قدم کون بڑھائے؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنی ذمہ داری پہچاننے کو تیار نہیں ہے۔ انسانی جان جو ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، بس وقتی طور پر ہافو ہوتا ہے، اور پھر آخر میں بس اللہ کو منظور تھا، یہ تقدیر میں لکھا تھا، یہ کہہ کے بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کوئی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ اس میں کن کن لوگوں کی غلطیاں شامل تھیں، کن کن لوگوں کی وجہ سے زندگی کا ایک چراغ گل ہو گیا، ایک خاندان اجڑ گیا، والدین کی دنیا اجڑ گئی، کچھ معصوم یا کچھ بڑے جو گھر کے کمانے والے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ بس اللہ کو منظور تھا، تقدیر میں لکھا تھا، بات ختم۔ تو یہ احساس ذمہ داری ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا حق ادا کریں، اپنا فرض پورا کریں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم پورا کریں، اس کے بعد ہم تقدیر پہ اور اللہ پہ تکیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، ہم بگاڑتے رہیں گے، ہم بگاڑ کے اسباب پیدا کرتے رہیں گے اور اللہ پہ چھوڑیں گے کہ اللہ آ کے ان سب کو ٹھیک کرے گا، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا، کرنا ہم نے ہے، پھر ہم نے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔